السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو لسان العرب میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج میں اردو زبان کے کچھ ایسے مشکل تعبیرات کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جو کہ اردو زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں جملوں کو عربی میں ترجمہ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر اکثر طلبہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں۔ تو چلیے آج اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ چلیے ان جملوں کو بھی دیکھ لیتے اردو میں اور ان کو بنانے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے بورڈ کی طرف سے۔ تو دوستو بورڈ میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کچھ جملے میں نے لکھے ہیں۔ یہی وہ جملے ہیں جن کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت اکثر طلبہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جیسے پہلا جملہ ہے وہ دریا دل آدمی ہے، تو اس میں کنفیوز ہو جائے گا کہ وہ دریا دل کیسے ٹرانسلیٹ کرے۔ تو اس کے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ دریا دل آدمی ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سخی ہے، یعنی سخاوت کرنے میں اس کا دل بہت بڑا ہے۔ تو اس مفہوم کو آپ کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے عربی ہے، جیسے آپ جانتے ہیں سخاوت کے لیے کیا آتا ہے؟ جود، تو اسی سے اس میں تفصیل بنائیں گے کہ یعنی بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، اجود۔ تو چلیے بنانا۔ ہوا اجود الناس صدرا، وہ دریا دل آدمی ہے۔ اس کے لغوی معنی پر اگر آپ غور کریں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگوں میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، یعنی بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے وہ۔ لیکن اس کا مفہومی ترجمہ پر اگر غور کریں گے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے، وہ دریا دل آدمی ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا نا۔ دوسرا ہے بھاگ کر کہاں جاؤ گے۔ قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں ذکر اس طرح کر کے کہ شاید واقعہ میں ہے، سورۃ الواقعہ، این المفر، این المفر، بھاگ کر کہاں جاؤ گے، یہ کوسچن مارک لگا سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، تو اب تیسرا جملہ دیکھیے، جتنی منہ اتنی بات ہے۔ اب اس میں کنفیوژن ہو جائے گا۔ اب اس میں کنفیوز یہ ہوگا کہ یہ یہاں پہ جتنی منہ اتنی بات ہے کیسے ٹرانسلیٹ کریں؟ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو ترجمہ کرنا۔ تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ بہت ہی سمپل ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے بنائیں گے، اس کا ترجمہ آپ کریں گے تجلیل السنۃ بالعقاب۔ اسی طریقے سے چوتھا جملہ ہے، انہوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ تو اس کو آپ کیسے ترجمہ کریں گے، اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ تو چلیے اس کو بھی بنا لیتے ہیں۔ قاروا الحدید باقوى من الحدید، اسی طریقے سے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کی عربی اس طرح سے بنائیں گے، کیف ما تعمل تجزا به، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسی طریقے سے وہ اس کام کا نہیں ہے، اس کی عربی اس طرح سے بنائیں گے، لا يصلح لذلك، وہ اس کام کا نہیں ہے، اس کا علم سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیس من العلم فی الشیء۔ اسی طریقے سے ایک اور جملہ ہے، پانی سر سے اونچا ہو گیا، بلغ السیل الزبا وتم الوادی علی القرى۔ اس انداز سے آپ ان جملوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اردو جملے ہیں جس میں اکثر طلبہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، زیادہ اس میں انکلوڈ نہیں کر سکا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اس وجہ سے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔